محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے عزیز چینل پہ خیر مقدم ہے۔ اس چینل پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ جارب کی تیاری کرائی جاتی ہے، اسی سے متعلق یہ ایک سیریز چل رہی ہے۔ اب یہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ لسانیات، ایسا نہیں ہے کہ جو پیچھے گزرا وہ لسانیات نہیں تھا، وہ بھی لسانیات تھا، لیکن اسے بولتے ہیں تاریخی لسانیات، اور یہاں سے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے توضیحی لسانیات۔ آگے اس کی مختصر بحث بھی آئے گی۔ لسانیات کسے کہتے ہیں؟ تو لسانیات کا لفظی ترجمہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی مختصر اگر تو یہ کہ زبان کا سائنسی مطالعہ۔ زبان کو ہم پڑھیں گے لیکن سائنسی اس اعتبار سے کہ اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی بات ہم کہیں گے۔ تو سائنسی مطالعے میں زبان کے نظام کی اجزاء اور ان کے ساخت کو سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ زبان بحیثیت آواز کے مکمل نظام یا ساختوں کا مجموعہ، ان مکمل نظام کا تصور 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے رائج نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت یہ رائج ہوا ہے۔ اب جس میں زبان کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی آوازوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم بولیں گے، جو ابھی آپ نے دیکھا کہ اسے توضیحی لسانیات کہتے ہیں۔ ابھی بات آئی تھی کہ اسے توضیحی لسانیات کہتے ہیں۔ اور جس میں جائے پیدائش سے بات ہوتی ہے، جو اوپر تھا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ تاریخی لسانیات۔ تو یہ دو نام الگ الگ ہیں۔ اس پہ بھی یعنی اگر یہ کہا جائے کہ توضیحی لسانیات کون کون ہیں، تو وہ آپ کو آنے چاہیے کہ کون کون سے ہیں: صوتیات، فونیمیات، مورفیات، نحویات اور معنیات۔ جب ہم زبان کی ساخت کا مطالعہ علامتوں یعنی آوازوں کے نظام کے طور پر کرتے ہیں، تو ہمارا تعلق لسانیات کی اس شاخ سے ہوتی ہے جسے توضیحی لسانیات کہتے ہیں۔ اس شاخ کے اہم شعبے یا ذیلی شاخیں یہ ہیں۔ کون کون سے؟ یہ ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ دیکھیے، صوتیات جیسے اپنے سلیبس میں ہے، تو صوتیات اور فونیمیات کو ایک ہی ساتھ کر لیا گیا ہے، اور ہے بھی ایک ہی۔ فرق اس میں کیا ہے؟ صوتیات پورے نظام کا، یعنی ساری زبانوں کا اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی ہندی، انگلش، لاطینی، فرانسیسی، سب کے صوتیات کو مطالعہ کو مکمل زبان کا مطالعہ اگر ہے تو وہ کہیں گے صوتیات۔ لیکن اگر کسی ایک زبان کے صوت اور آواز کا ہم مطالعہ کریں گے تو اسے کہیں گے فونیمیات۔ تو یہ صرف ہے، یعنی صوتیات کا جو دائرہ ہے وہ بڑا ہے، اور فونیمیات کسی ایک زبان سے متعلق ہوتی ہیں۔ یعنی جو فونیمیات کا تعلق ہوگا اس سے متعلق جب ہم اصول بیان کریں گے تو کسی ایک زبان کا وہ اصول ہوگا، لیکن صوتیات کا کریں گے تو وہ ساری زبانوں پہ اس کا اطلاق ہوگا، اس کا نفاذ ہوگا۔ صرفیات، نحویات اور معنویات۔ عام طور پہ جو نیٹ میں سوال ہوتا ہے وہ صوتیات اور فونیمیات سے ہی آتا ہے۔ صرفیات، نحویات، معنویات سے سوال نہیں آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ابھی فوکس جو کرنا ہے صرف صوتیات پہ ہی کرنا ہے۔ دیکھیے، لسانی نقطہ نظر سے زبان سے مراد انسان کے منہ سے ارادتاً ادا کی گئی آوازوں کے اس مجموعے سے ہے جن کا کوئی مفہوم اور معنی ہو۔ یعنی زبان کی جو تعریف ہے، زبان کسے کہیں گے، تو دیکھیے اس میں کئی الفاظ ہیں جو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ زبان سے مراد انسان کے منہ سے ارادتاً ادا کی گئی آوازوں کے اس مجموعے سے ہے جن کا کوئی مفہوم اور معنی ہو۔ تو ارادتاً یعنی آپ نے اس کا ارادہ کیا ہو، یہاں پہ قید ہے، یعنی وہی ہو سکتی ہے جو انسان کے منہ سے نکلے، تو جانور جو بولیں گے وہ زبان نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ہے کہ ارادتاً اس نے کہہ رکھا ہو اور کوئی مفہوم یا معنی بنے۔ تو یہ تین قید آپ کو بولنے کے عمل میں ہمارے جو اعضاء کام کرتے ہیں ان میں زبان، دونوں ہونٹ، دانت، یہ تالو ہے لفظ، تالو، نتھنے، حنجرہ اہم ہیں، یعنی جو حلق ہے، حنجرہ بولتے ہیں حلق کو، ان میں متحرک ترین عضو زبان ہے، یعنی سب سے زیادہ یعنی اکثر حرف ادا کرتے وقت ہمیں زبان کی مدد لینی ہی ہے۔
تو سب سے متحرک جو اعضائے تکلم ہے وہ زبان ہے، جو اوپر نیچے دائیں بائیں اور ہر طرف حرکت کر سکتی ہے۔ یہ دیکھیے انسان سے اور ارادتاً، اسی لیے جب ہم صوتیات میں اگر کہہ رہے ہیں اور کر کے اگر یہ مراد رہے کسی کو مخاطب کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، کوئی بات کر رہا ہے اس کے بعد آپ کھانس رہے ہیں، تو اس میں آپ ارادتاً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہے، انسان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، تو اس کو بھی صوتیات میں ہم زبان کہیں گے، اس کیونکہ ارادہ بھی ہے اور مفہوم بھی ہے۔ تو جو کھانس رہے ہیں اور اس کا ایک ایسی کھانسی آ رہی ہے جو عام طور پہ ایسے ہی آ جاتی ہے، تو وہ زبان نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ارادتاً کر رہے ہیں تو اسے زبان قرار دیا جائے گا۔ یہ دیکھ اظہار و ترسیل کے 3 ارتقائی صورتیں ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ جیسے تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ میں جیسے یہ آتا ہے کہ انسان ایسے ارتقا کیا ہے، ترقی کیا ہے کہ پہلے ایسا تھا، یا رہنے کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ وہ پہلے پتھر سے آگ کو وجود بخشا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم زبان کو مانیں گے تو یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ اشاروں سے باتیں کیا کرتا تھا، پھر اشاروں کے بعد یہ زبان سے، اور زبان کے بعد یہ تحریری اظہار آئی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 ہیں اس کے ارتقائی صورتیں، کہ یعنی پہلے جب اپنی معافی ضمیر ادا کرنے، معافی یعنی جو اس کے دل میں ہے، معافی ضمیر جو اس کے دل میں وہ کہنا چاہتا تھا تو اشاروں سے باتیں کیا کرتا تھا، پھر ایسا ہوا کہ وہ بولنے لگا اور پھر ارتقا ہوتے ہوئے یہ تحریری شکل آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یعنی اشاروں والی بات، تو بہت سارے جو ڈانس ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اشاروں میں بھی بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہے، تو ان ڈانس سے آپ کو ان کو نکالا جا سکتے ہیں کہ اشارے میں کیسے باتیں کہی جاتی ہیں۔ غلط جوڑے کی یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں جو لسانیات سے متعلق ہے، یہ آپ کو PDF جب ملے گا تو اس میں دیکھ لیجئے گا۔ تو لسانیات سے متعلق، اب ہم اصل صوتیات پہ آتے ہیں۔ زبان کے بارے میں آپ نے جان لیا لسانیات کس کو کہتے ہیں، آئیے اب ہم صوتیات کو دیکھتے ہیں، صوتیات اور اس کی شاخیں۔ صوتیات کی تعریف اور اس کی شاخیں کیا ہے؟ صوتیات انسانی آواز کا سائنسی مطالعہ ہے۔ تو ابھی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ لسانیات کیا ہے، زبان کا سائنسی مطالعہ ہے، اسی طرح صوتیات جو ہے انسانی آواز کا سائنسی مطالعہ ہے۔ اس میں دیکھیے، اس میں انسانی آواز اور سائنسی مطالعہ جو ہے یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے۔ انسانی آواز سے ہماری مراد وہ تمام آوازیں ہیں جو الفاظ کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ سائنسی مطالعے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس مطالعے میں ماہر صوتیات کی ذاتی دلچسپی شامل نہیں ہوتی، یعنی ہم اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان ہے یا نہیں ہے، کوئی کہے ہے یا نہیں ہے، بلکہ سائنسی جو اصول ہم بنائیں گے ان اصولوں کی بنیاد پر آواز کی ادائیگی کی تفصیلات، خصوصیات اور درجہ بندی پیش کی جائے گی، یعنی جو اصول ہوں گے اس پر چلتے ہوئے انسان کی اپنے رائے کے اعتبار سے اس کو نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہو گیا سائنسی سے مراد، اور انسانی آواز والی بات تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا مراد ہے جو اوپر ہم کہیں ہیں۔ صوتیات کا تعلق یہ بات اوپر آ چکی ہے، صوتیات کا تعلق دنیا کی تمام زبانوں سے ہے، اور یہ علم آوازوں کے مطالعے کا بنیادی خاکہ پیش کرتا ہے۔ تو صوتیات جب ہم بولیں گے تو کسی ایک زبان نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانیں مراد ہوں گی، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ صوتیات کی مدد سے ہم آوازوں کی ادائیگی، آوازوں کی ترسیل، آوازوں کے تصور کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ 3 چیزیں ہیں، ادائیگی، ترسیل اور اس کا تصور۔ اسی اعتبار سے اس کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، یعنی کیسے ہمیں ادائیگی کرنا ہے، آرٹیکولیشن جو ہے وہ کیا ہے، تو اسی کو ہم نام دیتے ہیں تلفظی۔ ترسیل کیسے ہوتی ہے، یعنی متکلم جب بولتا ہے تو سامع تک جانے میں آواز کیسے جاتی ہے، یعنی ہوا میں جو گردش کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے، اور تیسرا اس کو سمجھنا، یعنی جو سامع کا جو پورا پروسیس ہے، جب کان میں آواز پہنچ چکی ہے تو کیسے اسے
ان کوڈ کرتا ہے. جو ہم فرسٹ پیپر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن والے میں دیکھتے ہیں کہ متکلم ہوتا ہے جو ان کوڈ کرتا ہے ایک بات کو. وہ میسج پہنچ کر جب سامع کے پاس یعنی ریسیور کے پاس جب وہ بات پہنچتی ہے تو اس میسج کو ڈی کوڈ کرتا ہے. تو وہی عمل یہ آواز کے تصور والا ہے. یعنی صوتیات میں بھی وہی چیز ہے. تکلم کیا پھر یہ پروسیس کیسے گیا اگر ہم اس میں سمجھیں تو چینل کیا اختیار کیا ہے. آئیے اب اسی اعتبار سے صوتیات کی 3 شاخوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. وہ 3 شاخیں کیا ہیں؟ یہ رہی آپ کے سامنے. یہ 3 شاخیں ہیں تلفظی صوتیات، یعنی جو ادائیگی ہم کیسے کرتے ہیں، سمعی اور سمعیاتی، یعنی سننے کا پروسیس کیا ہے اور آواز پہنچتی کیسی ہے، ترسیل کیسے ہوتی ہے. یہ ایک سوال ہے کہ صوتیات کے شاخوں میں کون شامل نہیں ہے، تو آپ تلفظی جانتے ہی ہیں. جیسے اس بار آ گیا تھا سوال میں تنفسی کر کے، سمعی بھی ہے، سمعیاتی ہے، لسانی صوتیات نہیں ہیں. تو یہ ہو جائے گا آپ کا جواب.